5ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک سورہ نساء آیت نمبر 102 تک تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 103 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ جب تم نماز پڑھ چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، قیامًا وقعودًا کھڑے بیٹھے، وعلی جنوبکم کروٹوں پر لیٹے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم اطمینان کر چکو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز قائم کرنا مسلمانوں پر مقررہ وقتوں میں ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز قائم کر چکو تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز تو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دی ہے، نماز کے علاوہ بھی نماز کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بندے کو کرتے رہنا چاہیے، کھڑے بیٹھے لیٹے، سفر میں حضر میں، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی، یعنی فرض کی ایک حد معین فرمائی کہ فرض کام جو ہے فلاں وقت پر کرنا ہے، ایک حد معین فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں سوائے ذکر کے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو ذکر ہے اس کے علاوہ کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر انسان کھڑے ہو کر کرے، بیٹھ کر کرے، لیٹ کر کرے، سفر میں کرے، حضر میں کرے، رات میں کرے، دن میں کرے، اس طریقے سے تندرستی میں کرے، بیماری میں کرے یا مالداری میں کرے، فقیری میں کرے، کوئی حد اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی اللہ نے متعین نہیں فرمائی۔ جس وقت چاہے، جس حال میں ہو، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بندہ کرتا رہے۔ اور قرآن کریم میں باضابطہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی یہ صفات بھی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، سوتے جاگتے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی اس آیت کریمہ کے، چونکہ آیت کریمہ میں جب نماز ادا کر چکو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ بات بھی اس سے ثابت ہو سکتی ہے کہ نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد میں پھر بیٹھ جاتے ہیں، سبحان اللہ تسبیح پڑھتے ہیں، الحمدللہ کی 33 بار تسبیح پڑھتے ہیں، ایسے ہی 34 بار جو ہے وہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس ذکر کا ثبوت بھی اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس ذکر پر اعتراض کرتے ہیں کہ نماز کے بعد میں ذکر کیسا، لیکن اس بات کا قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ذکر کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد باضابطہ ذکر فرماتے، اور کچھ کلمات آپ سے مروی بھی ہیں، سبحان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی آپ پڑھتے حدیث میں مروی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ کلمات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر فرماتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب لوگ نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے جان لیتا ہوں کہ نماز فرض لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے نماز کے بعد، بلند آواز سے، امام بلند آواز سے ذکر کرتا ہے نا، یعنی کچھ دعائیں جو ہے وہ امام بلند آواز سے، جو حدیث وغیرہ میں مذکور ہیں جو دعائیں، وہ بلند آواز سے امام پڑھتا ہے، اور اس پر جو ہے پیچھے والے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو ذکر بالجہر یہ ہوا زور سے ذکر کرنا، یہ بھی جائز ہے۔
اور پھر کچھ دعائیں جو ہے امام موقع دیتا ہے کہ آدمی اپنے حساب سے جو دعا اپنے دل کے ارادے ہوتے ہیں آدمی وہ مانگ لے۔ تو اس لیے کچھ دیر تک ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر زور سے دعا کرتے ہیں، کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی دعا مانگ لیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ ہاں زور سے نماز کے بعد ذکر کرنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں خلل نہیں ہونا چاہیے، یعنی آواز آپ کی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی آواز میں خلل ہو جائے۔ ایسے ہی نماز کے بعد کوئی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا تو اس بات کا خیال ضروری ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں خلل نہ ہو، یا جیسے نماز کے بعد کہیں جیسے جمعہ کی نماز کے بعد سلام ہوتا ہے تو اس میں بھی اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ جب لوگ نماز پڑھ لیں تب سلام ہو، یعنی نماز میں کسی کی خلل نہیں آنا چاہیے آپ کے ذکر کی وجہ سے۔ باقی زور سے ذکر کرنا یہ جائز ہے، ہاں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کسی کی نماز وغیرہ میں خلل نہ آئے۔ تو آدمی کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ نماز بھی ایک ذکر ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ، جیسے چل رہے ہیں ہم بیٹھے کھانا کھا لیا گھر میں لیٹے ہیں چارپائی پہ تو بھائی کچھ کرنا تو ہے نہیں، چارپائی پہ آپ سونے کے لیے گئے، سو گئے، لیٹ گئے آپ تو آپ سبحان اللہ کہتے رہیں زبان سے، تو نیند بھی جلدی آ جائے گی، اور آپ کی آنکھ اگر یہ ذکر کرتے کرتے لگ گئی تو پوری رات ذکر کا بھی آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تقریر وغیرہ میں بھی سبحان اللہ کہلوایا جاتا ہے تاکہ سننے کا ثواب بھی مل جائے اور سبحان اللہ کہنے کا ثواب بھی مل جائے۔ تو اسی کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پر جب تم اطمینان کر چکو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو اس سے پہلے درس قرآن بند ہوا تھا تو اس آیت کریمہ میں نماز خوف کا ذکر تھا، جنگ وغیرہ کے موقع پر دشمن سامنے ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر تھا۔ وہ پورا میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ ایک جماعت آ جائے، وہ ایک رکعت پڑھے، پھر دوسری جماعت آئے، تو اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جنگ کے موقع پر نماز خوف کا ذکر ہے، تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جب سفر سے واپس ہو جاؤ یا جنگ وغیرہ سے واپس ہو جاؤ تو نماز جیسے پڑھی جاتی ہے پھر حسب دستور ویسے ہی نماز ادا کی جائے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ہے، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنا ضروری، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا ضروری، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا ضروری، عشاء کی عشاء کے وقت میں، فجر کی فجر کے وقت میں۔ نمازوں کو اگر آدمی وقت کے علاوہ پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا، قضا کر کے پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ تو وقت کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا کہ فجر کی نماز جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت جو ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ پہلے تو لوگ آسمان وغیرہ پر نشانیاں یہ سورج وغیرہ کو دیکھ کر کے اوقات کا پتہ لگاتے تھے، لیکن اب تو آسانی ہو گئی ہے کہ نقشے مسجد میں لگے ہوئے ہیں، ان نقشوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فجر کا وقت کس وقت سے کس وقت تک، تو طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر 20 منٹ مکروہ وقت کے ہوتے ہیں، اس میں آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد میں جو نماز پڑھی جائے گی تو پھر وہ نماز قضا پڑھی جائے گی۔ اچھا، ایسے ہی پھر ایک وقت آتا ہے زوال کا، جسے آپ زوال کا وقت بولتے ہیں، دہوہ کبریٰ، یہ زوال یہ لکھا ہوا ہوتا ہے نقشے میں، تو یہ 35 منٹ ہوتا ہے، کچھ دنوں میں 40 منٹ 45 منٹ اتنا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد میں اس وقت کے ختم ہونے کے بعد میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو ظہر سے لے کر کے عصر کا وقت شروع ہونے تک یہ ظہر کا وقت رہتا ہے۔ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ لیکن مغرب سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں وہ مکروہ وقت کے ہوتے ہیں، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر عصر کی نماز اسی دن کی چھوٹ گئی ہے تو اسی دن کی عصر کی نماز کو اگر وہ مکروہ وقت بھی اگر آپ کو مل گیا تو اسی میں آپ پڑھ لیں اس نماز کو۔ بقیہ کسی اور دن کی قضا نماز یا کوئی اور نماز اس مکروہ وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مغرب کا وقت عشاء تک رہتا ہے، جب تک عشاء کا وقت شروع نہ ہو۔ اذان نہیں، اذان تو وقت شروع ہونے کے کچھ دیر بعد دی جاتی ہے۔ جو وقت شروع ہوتا ہے اس کا اصل ٹائم نقشے میں لکھا ہوتا ہے،
تو مغرب کا وقت عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت عشاء کا وقت شروع ہوا اس وقت سے لے کر کے پبلک میں مشہور ہے بہت سی جگہوں پہ کہ 12 بجے تک رہتا ہے، 12 بجے تک نہیں، یہ وقت فجر تک رہتا ہے، سحری تک، سحری کا وقت ہوتا ہے نا، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو وہی فجر کی نماز کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو پورے وقت میں کبھی بھی عشاء کی نماز پڑھے گا تو عشاء کی ادا نماز ہی مانی جائے گی، قضا نہیں ہوگی یہ نماز۔ رات میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زوال کا وقت بھی آتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہے، رات میں زوال کا وقت نہیں آتا۔ ہاں نماز عشاء کو اول وقت میں پڑھنا کیا ہے، یہ افضل ہے، یعنی ابتدائی وقت میں پڑھ لے اس کو، زیادہ لیٹ زیادہ تاخیر نہ کرے کہ بعد میں نیند آنے لگے گی تو چھوٹنے کا بھی خطرہ ہے، یا نیند آئے گی تو نماز پورے طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو گیا تو زیادہ وقت نہ لگائے، جلد پڑھنے کی کوشش کرے، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم، بلکہ ہاں ایک آیت رہ گئی، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما، اور تم کافروں کو تلاش کرنے میں سستی نہ کرو، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے فانہم یعلمون، تو وہ بھی تکلیف برداشت کرتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جنگ احد کے متعلق کچھ بات عرض کی گئی ہے۔ جنگ احد میں مسلمان بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، تو اور جب یہ کافر وہاں سے گئے تو چونکہ ان کے منصوبے ناپاک تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کا تعاقب کرو، ان کا پیچھا کرو۔ تو چونکہ بہت سے صحابہ زخمی تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہم بہت زیادہ زخمی، یعنی تھوڑی سستی ہوئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جیسے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ایسے تکلیف تو انہیں بھی ہوتی ہے، لیکن اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہے کہ تم جہاد کرو گے، تم شہید ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تو اجر عطا فرمائے گا، آخرت کی نعمتوں کی امید ہے، تمہیں جنت کی امید ہے، اور انہیں تو کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے جنگ بھی لڑ رہے ہیں، محنتیں بھی کر رہے ہیں، تو تمہیں تو بدرجہ اولیٰ محنت کرنی چاہیے، تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی بتایا گیا خاص طور سے کہ مسلمان کو تو اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی تبلیغ میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس لیے کہ مسلمان کو تو امید ہوتی ہے کہ ہمیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا، اور کافروں کو تو کوئی امید بھی نہیں ہے، بھائی آخرت سے انہیں تو کوئی امید نہیں، اس کے باوجود وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے، وہ اپنے کام میں پورے طریقے سے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کے جو ہے وہ اپنے کام میں پیچھے ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ یہی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اپنے کام میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، جو دین کا کام ہے اس میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب ہم نے نازل کیا آپ پر بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دکھا دیا، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ ایک شخص تھا طعمہ، اس شخص نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چوری کر لی، ان کے پڑوس میں رہتا تھا یہ طعمہ شخص، تو اس نے ایک دوسرے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چوری کر لی، ان کی زرہ چرا لی اور آٹے کی بوری چرا لی، اور چرانے کے بعد یہ اس کو لے جا کر کے ایک یہودی کے گھر میں رکھایا کہ اس کو رکھ لو ذرا، یہ میری ہے میں بعد میں لے جاؤں گا، یعنی اپنے گھر میں نہیں چھپایا بلکہ دوسرے کے گھر میں چھپا دیا۔
اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صبح کو دیکھا تو گھر میں وہ زرہ نہیں ہے اور وہ آٹے کی بوری بھی نہیں ہے، تو آپ نے تلاش شروع کی، اور جب تلاش شروع کی تو اور یہ بات مشہور ہوئی کہ آٹے کی بوری چوری ہو گئی ہے، تو اس آٹے کی بوری میں چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے ہلکا ہلکا آٹا جو ہے وہ گر رہا تھا۔ تو حضرت قتادہ نے اور لوگوں نے دیکھا کہ آٹا گرا ہوا ہے، تو اسی جدھر وہ آٹا گرا ہوا تھا اسی کے راستے پہ وہ لوگ اسی کی نشانی پر چلے گئے، تو دیکھا کہ اس یہودی کے گھر تک وہ پہنچا، یہودی کے گھر کا جائزہ لیا، اور جائزہ لیا تو وہ زرہ بھی مل گئی آٹے کی بوری میں اور وہ آٹا بھی مل گیا۔ تب یہ تومہ بظاہر مسلمان تھا، تومہ جس نے چرایا تھا یہ بظاہر مسلمان تھا، یہودی کو پکڑا تو یہودی نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، میں نے نہیں چرایا، بلکہ میرے گھر میں تومہ جو شخص ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اسی نے چرا کر کے میرے گھر میں اس کو چھپایا ہے۔ اب تومہ جو ہے یہ جس خاندان کا تھا تو وہ خاندان بڑا پریشان ہوا، اور اس خاندان چونکہ پہلے جو قبیلے ہوتے تھے اگر قبیلے کا کوئی شخص کسی معاملے میں پکڑا جا رہا تو پورے قبیلے کی بدنامی بہت ہوتی تھی، اور قبیلے والے اس کو بڑا برا سمجھتے تھے کہ ہمارے قبیلے کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو اس کے قبیلے والوں نے سب نے یہ چاہا کہ ایسا کرو جھوٹی گواہی دے دو، اور جھوٹی گواہی یہ دو کہ تومہ نے یہ چیز نہیں رکھی بلکہ یہ یہودی نے چرائی ہے اور اسی نے اس کو رکھا ہے۔ گواہ لے کے باضابطہ قسم کھا گئے، گواہ بھی لے گئے، اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ تومہ کا کام نہیں ہے بلکہ اسی یہودی نے اس کو کیا ہے۔ اور انہیں ایسا لگا قبیلے والوں کو کہ یار یہ مسلمان ہے اور وہ یہودی ہے، تو حضور ضرور جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس قبیلے کے لوگوں نے جو ہے وہ قسم کھا لی، گواہ بھی پیش کر دیے، اور جب گواہ پیش کر دیے تو حضور کے ابھی ہلکا سا میلان اس طرف ہوا تھا کہ شاید تومہ نے چوری کی ہو، ابھی صرف میلان ہوا تھا، آپ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، آپ انتظار کر رہے تھے وحی الہی کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معاملہ جو ہے وہ اللہ نے الہام فرما دیا، آیت کریمہ بھی نازل فرمائی، الہام بھی فرما دیا کہ معاملہ کیا ہے، اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ چیز یہودی نے نہیں چرائی بلکہ یہ جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلوا رہا ہے اسی نے چوری کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا اعلان اسی کے لیے کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یہ حکم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ فیصلہ جو ہے آپ حق فیصلہ فرمائیں، کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ فرمائیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون مسلمان ہے کون یہودی ہے۔ تو یہ بظاہر تو آیت حضور پر نازل ہوئی، اس دور کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، کہ قیامت تک آنے والوں کو یہ بتا دیا گیا کہ فیصلہ آپ حق کے ساتھ فرمائیں، آپ فیصلے میں یہ نہ دیکھیں۔ دیکھیے اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا مسلمان کہلوا رہا اپنے آپ کو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سامنے والا چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کافر ہو، کچھ بھی ہو، اگر اور وہ ایک جو ہے وہ آپ کا بھائی ہو، مسلمان ہو، آپ کی برادری کا ہو، آپ کی قوم کا ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا کتنا سگا ہو، اگر مجرم ہے وہ آپ کا، تو آپ فیصلہ وہ فرمائیں جو قرآن کہتا ہے، آپ اسلام کے اعتبار سے فیصلہ فرمائیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے، آپ کا بیٹا مجرم ہے تو آپ سزا اس بیٹے کو دیں، آپ کا بھائی مجرم ہے تو سزا بھائی کو ملے گی، آپ کا جو ہے وہ قریبی رشتہ دار مجرم ہے تو سزا آپ کے قریبی رشتہ دار کو ملے گی، سامنے والا چاہے وہ یہودی ہو چاہے ہندو ہو، اگر وہ حق پر ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، یہ اسلام کہتا ہے۔ کوئی مذہب جو ہے اتنا سچا اور فیصلے کے معاملے میں اتنا حق پسند نہیں ہے جتنا اسلام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا اس آیت کریمہ میں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، وہ فیصلہ فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، چونکہ چوری کرنے والا بھی خیانت کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ خیانت جو ہے وہ خیانت کا مطلب عام طور سے جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خیانت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس کسی نے مال رکھا
اور اس نے اس میں جو ہے وہ خیانت کر لی، یعنی اس میں اسے خرچ کر دیا یا اس میں سے کچھ جو ہے کم کر دیا، یہ خیانت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہی خیانت نہیں ہے، بلکہ خیانت کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں خیانت کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں سے، ان لوگوں کے لیے نہ جھگڑیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، جھگڑا کرنے والے نہ بنیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہے اور گناہ کرنے والا ہے۔ خیانت، میں نے بتایا خیانت صرف ہمارے یہاں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال رکھ دیا آپ کے پاس، کسی نے 10,000 رکھ دیے، آپ نے اسے خرچ کرنا شروع کر دیا بغیر اجازت، تو یہ بھی خیانت ہے۔ آپ نے اس میں سے کم کر دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ لیکن حقیقت میں خیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ خیانت بہت سی چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تو آپ کا وقت ہے 8 بجے کا، آپ پہنچ رہے ہیں 8:30 بجے، یعنی آپ جو ہے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ رہے ہیں، اور آپ تنخواہ لے رہے ہیں پورے 5 گھنٹے کی، تو یہ آپ نے خیانت کی۔ آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی تنخواہ آپ کی نہیں تھی اور وہ آپ نے لے لی، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ایسے ہی آپ کو جو ہے وہ آپ سرکاری ٹیچر ہیں اور آپ جو ہے بہت سے دن جا ہی نہیں رہے اسکول، آپ نے 8 دن جا رہے ہیں، 8 دن نہیں جا رہے، اور آپ نے جو ہے اپنی حاضری لگوا دی۔ ایسے ہی جیسے آج کل بہت سی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، سیٹنگ کر کے جو ہے وہ حاضری لگوا دیا کرتے ہیں، اور سرکار سے آپ تنخواہ پوری لیتے ہیں جبکہ پڑھا رہے ہیں آپ 15 دن، تو یہ 15 دن جو آپ نے تنخواہ لی وہ آپ کی تنخواہ نہیں تھی، تو آپ نے مال حاصل کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ خیانت کی۔ یہ خیانت بھی جائز آپ کے لیے نہیں ہے اور یہ سخت ناپسند ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے کام ہیں۔ سرکاری عہدہ آپ کو مل گیا، کوئی بھی سرکاری عہدہ آپ کو مل گیا، آپ بینک میں ہیں یا آپ جو ہے پولیس آفیسر بن گئے، آپ جج بن گئے، اس طریقے، اور اس کے باوجود عہدہ پانے کے بعد آپ نے اپنے کام کو ڈھنگ سے نہیں کیا، آپ نے اپنے کام کو ڈھنگ سے نہیں کیا، رشوت لے کے، حق پر کوئی تھا لیکن آپ نے رشوت لے کے، ظالم کوئی تھا آپ نے کسی دوسرے کو ظالم کو ٹھہرا دیا، مظلوم کو ظالم بنا دیا اور ظالم کو مظلوم بنا دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے۔ آپ وکیل ہیں پیشے سے، وکیل، اور آپ کبھی کبھی وکیل کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ حق پر جو ہے کون ہے، کبھی کبھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جس کے لیے مقدمہ لڑ رہا ہوں یہ مجرم ہے اور دوسرا کیا ہے، وہ مظلوم ہے، اس کے باوجود جان کر کے آپ نے مظلوم کو ظالم بنا دیا اور ظالم کو عدالت میں آپ نے مظلوم ٹھہرا دیا، یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ ہاں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس بات کا کوئی نہیں پتہ کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون مجرم ہے، کون جرم کرنے والا ہے، کس کے ساتھ جرم کیا گیا ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم۔ آپ کے پاس کاغذ آئے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہیں کچھ، آپ ان ثبوتوں کی بنیاد پر، ان کاغذات کی بنیاد پر بالکل عدل و انصاف کے ساتھ آپ اس کی بنیاد پر مقدمہ لڑتے ہیں اور آپ کو اس میں جو ہے فیس ملتی ہے، تو یہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے، معلوم ہونے کے بعد آپ نے ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بنا دیا، تو یہ بھی خیانت ہے، کیا یہ بھی خیانت ہے؟ اس میں بھی آپ گنہگار ہوں گے، صحیح ہے نا؟ تو یہ بہت سی صورتیں خیانت کی ہو سکتی ہیں۔ خیانت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ کہیں بھی آدمی کو کسی بھی جگہ رکھا گیا ہے اور آپ کو دکان پر کس نے رکھ دیا، 5 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے آپ کی کسی کی دکان پر، آپ نوکری کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ چھپ کر کے یا دھوکہ دے کر کے مالک کو آپ 1 گھنٹے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہی نہیں اور تنخواہ آپ پوری لیتے ہیں، تو یہ خیانت ہے۔ ہاں، 1 گھنٹے کے لیے آپ پوچھ کر کے جا رہے ہیں، معلوم کر کے جا رہے ہیں مالک سے کہ 1 گھنٹے کے لیے میں فلاں جگہ گیا تھا، اور آپ کو پھر بھی اس نے تنخواہ آپ کی نہیں کاٹی، آپ کو پوری دیتا ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ تو یہ سب خیانت کی صورتیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں خیانت کی نکل سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیانت سے پاک و صاف فرمائے۔
اس کے بعد ایک لفظ اور رہ گیا، خیانت کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا اسیمہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، گناہ گار کو بھی پسند نہیں فرماتا، یعنی گناہ گار بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتا بلکہ مجرم ہوتا ہے۔ گناہ گار کا مطلب یہ ہے کہ یہاں چونکہ نماز کا بھی ذکر کیا گیا پہلے، یعنی نماز پڑھتا، ایک طرف آدمی نماز پڑھتا دوسری طرف جھوٹ بھی بولتا ہے، آدمی نماز پڑھتا دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کا مال بھی کھاتا ہے، آدمی نماز پڑھتا دوسری طرف لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے۔ تو یہ ظلم ایسا نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ نمازی ہے، بہت زیادہ حج کر لیے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے اور ناجائز کماتا بھی ہے تو یہ سوچ لے کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بھی کر لیا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ دیتا بھی ہوں، بہت زیادہ خرچ بھی کرتا ہوں، اگر تھوڑا بہت کسی کا مال مار بھی لیا میں نے یا کوئی غلط کام بھی کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی حج کرنے والا ہو، کتنی سخاوت کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ سائیڈ سے گناہ بھی کر رہا ہے، کسی پر ظلم بھی کر رہا ہے، کوئی ناجائز دھندا بھی چلا رہا ہے، ناجائز کاروبار بھی کر رہا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا، ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے گناہ سے ہمیں حد درجہ جتنی ہماری طاقت ہے اتنا بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔